گلگت بلتستان میں آج آپ کے وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک تقریر کرتے ہوئے کچھ الفاظ کا استعمال کیا مریم نواز صاحبہ کے خلاف. irrespective آف دی پولیٹیکل ڈفرینسز وہ الفاظ نامناسب تھے. آپ ذرا سن لیں کیا کہا انہوں نے. مریم کمپین پہ آئی ہوئی ہے، یہ بھی سن لو، آن ریکارڈ سن لو. خوبصورت تو ہے، میں سچ بولوں گا، لیکن یہ بھی سن لو کہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے نواز شریف کی 2 حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. یہ خوبصورتی بھی آپ کے پیسوں کی ہے، یہ آپ کا مال ہے. اور اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی اٹھا لوں یہاں سے، اور جتنا پیسہ اس نے آپ کے ٹیکس کا لگایا ہے آن ریکارڈ، اس کا اتنا بھی لگا لوں تو آپ سارے بریڈ پٹ اور ٹام کروز بن جاؤ گے. جی شبلی صاحب یہ کیا سیاست ہے؟ آپ اس کو انڈورس کریں گے؟ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جلسوں میں گفتگو ہوتی ہے، جلسوں میں نیریٹو ہوتے ہیں، تو ہم نے ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ پرائم منسٹر جو ہماری ملک کی تاریخ میں گزرے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، جلسوں میں ان کی گفتگو اگر آپ سنیں اور اگر ان کی آپ نارمل عام اس میں میٹنگز میں اور یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ دیکھیں تو وہ ایک انتہائی سوفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے ایک انٹلیکچوئل تھے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے بھی جلسوں میں بعض ایسے الفاظ، ایسے کلمات ادا کی جو کہ آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ناٹ دیٹ آئی ایم جسٹیفائنگ اٹ. یہ جہاں تک مریم نواز کی ایک سپیچ اتفاق سے میں نے تو یہ سنی نہیں تھی بیکاز میں آئی واز بزی، لیکن جو مریم نواز نے بھی جو کل کی تقاریر کی جس میں کہ وہ انسینویٹ کرتی ہیں، جس میں کہ وہ جو سمبلزم استعمال کرتی ہیں، دیٹ از ورس دین واٹ علی امین ہیز سیڈ. نہیں، علی امین ہیز سیڈ ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. وہ تو ان کی ذات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. خاتون ہے، چاہے ان کا نام مریم نواز ہے اور ان کا پولیٹیکل نیریٹو ایسا ہے جس سے آپ لوگ اتفاق نہیں کرتے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اتفاق نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی اس سے اتفاق نہ کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود شی از اے وومن. اور ایک جلسے میں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مرد موجود ہے، وہاں پر یہ کہنا کہ جی یہ سرجریاں کروائی ہیں اس نے اور اس وجہ سے خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت تو ہے، یہ کیسی زبان ہے؟ یہ کیسی پالیٹکس ہے؟ کیا نظریہ ہے؟ ہم تو سر آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ ہمارے مسائل حل کریں گے. یہ کس طرف نکل پڑے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کی باتیں، یہ دیکھیں یہ اس طرح کی نہیں ہوتا ہے. ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ جلسوں کی اس میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. سر آپ اس کو جسٹیفائی، آپ نے کہا جسٹیفائی نہیں کرے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، مینس دیٹ یو جسٹیفائنگ اٹ. شبلی صاحب دیکھیں احتشام، you don't have to interrupt me please. I've noticed that you don't allow me to finish a particular argument which is unfair. ٹھیک ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ مجھ سے ایک سوال پوچھیں پھر میں بالکل خاموش رہوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اگر ہماری فرسٹ لیڈی پہ غلط باتیں، ڈس ریسپیکٹفل باتیں کی ہیں ان کی لیڈرشپ نے، اس وقت تو آپ کا میڈیا اس کو نہیں کیا اور انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا. لیکن وہ پالیٹکس میں بھی نہیں ہے. دا فرسٹ لیڈی از ناٹ ان پالیٹکس. وہ ہاؤس وائف ہے اور انہوں نے سیاست میں نہ کوئی بیان دیا ہے، نہ انہوں نے کسی میں اس میں تعلق رکھا ہے. اس کو اٹیک کیا ہے انہوں نے. اس وقت بات نہیں ہوتی ہے. میں نے تو نہیں دیکھا کسی میڈیا میں کسی چینل نے بھی اس پہ بات کی ہو کہ ایک فرسٹ لیڈی ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ جو ہم اٹیک نہیں کر رہے ہیں مریم نواز کو، شی از ٹیکنگ انڈیو بینیفٹ آف بینگ اے وومن. وہ اپنا خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک خاتون جو کہ سیاست میں ہے، پوری طرح سیاست میں ہے، وہ اداروں کو گالیاں نکالتی ہیں، وہ she casts aspersions on different institutions. تو آپ جو ہے نا جب سیاست میں آتے ہیں، اور ہماری پارٹی نے، ہماری پرائم منسٹر عمران خان نے، انہوں نے ہمیشہ اسی بات کا آج بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اپنے خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں خاتون کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ خاتون، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خاتون ایسی باتیں کریں، ان کی لیڈرشپ ایسی باتیں کریں ہماری خواتین کے بارے میں، تو پھر then the field is open. مطلب ہے کہ پھر ہم تو یہ بات کریں. جی لیکن میں یہ کہوں گا، اب میں بولوں، دیکھیں جب ایک فرسٹ لیڈی پہ بات ہوئی تھی، میں بڑا کلوزلی واچ کرتا ہوں میڈیا کو، میں ہر چینل دیکھتا ہوں، کلپس دیکھتا ہوں، ہر ٹاک شو پہ دیکھتا ہوں. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی میڈیا وہ اپنے چینل نے ان کے جو فرسٹ لیڈی کے بارے میں باتیں کی گئی تھی اس کو کنڈیم کیا ہو. So why her? Is she special? No, I don't think she is special. If she is in politics، اگر پالیٹکس میں ہے تو ان کو پھر ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو کہ ان کے جو دوسری پارٹیز پہ اس قسم کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. ادارے are more important than individual. اداروں کے بارے میں آپ ایسی تہذیب آمیز گفتگو کرتی ہیں. کل آپ نے اپنے ان لوگوں یعنی لوٹاکریسی پہ باتیں، اب مجھے آپ اجازت دیں گے میں کچھ کہوں شبلی صاحب؟ جی
جی اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، دیکھیے آپ نے کہا کہ فرسٹ لیڈی کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی نامناسب گفتگو کی، کسی نے اس کو میڈیا میں کنڈیم نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا سر. میں آپ کو بہت سارے ایسے کلپس بھیج سکتا ہوں جہاں پہ اس چیز کو کنڈیم کیا گیا، اور میں ابھی کنڈیم کرتا ہوں یہاں پر اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کر، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، آپ کو میں کنڈیم کرتا ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرسٹ لیڈی کے حوالے سے نامناسب گفتگو کسی نے کی ہے تو آپ اس کو اکارڈنگلی ڈیل کریں ان اکارڈنس ود لا، نہ کہ جو غلط یا غیر اخلاقی یا غیر قانونی حرکت کوئی دوسرا بندہ کر رہا ہے ہم اسی کے شوز کو فالو کریں اور دوسری خاتون جس کا تعلق دوسری سائڈ سے اس کے بارے میں بھی ایسی بات کریں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری بھی بات سن لیں شبلی صاحب. اب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا نیریٹو جو ہے اس میں وہ اداروں کو ٹارگٹ کرتی ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پلاسٹک سرجریز کا آپ ذکر کریں یا کریں، پتہ نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی، آئی ڈونٹ نو، لیکن اس طرح سے ایک خاتون کی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں شبلی صاحب؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بیرسٹر صاحب، دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے کبھی بھی خواتین کے بارے میں کوئی ایسی استعمال نہیں کی جس لیول کے وہ لیڈر ہیں. اگر ہمارے میں کوئی تو علی امین صاحب کی بات کر رہا ہوں. لیڈر نہیں، مطلب ہے کہ وہ ہماری پارٹی کے ایک ہمارے منسٹر ہیں، وہ ایک MNA ہیں، وہ ان کی جو آپ اگر دوسرے پارٹیز کی جو انہی کی پارٹیز کی جو اگر آپ گفتگو سنیں وہ اتنی شرمناک ہوتی ہے کہ علی امین نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس میں کہ میں سر کہوں ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ہوتی ہے، لیکن کیا اس کا جواب ایسے دینا ضروری ہے؟ میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. بعض اوقات آپ تو کچھ آپ ہیں لوگوں نا، کو یہ آپ وہ تو نہیں ہیں. دیکھیں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں، جلسوں میں اس قسم کے لیے ٹٹ فار ٹیٹ جواب دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو وی آر ناٹ کرسچنس کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ دوسری طرف کا چیک ایکسٹینڈ کر دیں. ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ہم خواتین پہ باتیں نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سٹوریز کلیکٹ کریں جو کہ اس لیول کی لیڈرشپ، جو کہ علی امین دیٹ از دی سیکنڈ ٹیئر آف دی لیڈرشپ، اس میں اگر آپ ان کی نون کی پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی آپ گفتگو سنیں تو دیٹ از مطلب ہے دیٹ از وہ شرمناک ہے. مطلب ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اچھا شبلی صاحب آگے بڑھتے ہیں جی، شروع کیا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ویسے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ اس کی شاید مذمت کریں گے، بیکاز یو آر اے ویری فائن پرسنالٹی، وی ہیو ہوپس فرام یو. ایکسپیکٹیشن میں نے آپ کو، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جسٹیفائی کیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے بیک گراؤنڈ ٹو ایوری تھنگ. آپ چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتے ان پالیٹکس.